بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ میرے سب بہن بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی خیر خیریت سے ہوں۔ جو میرے پیارے بہن بھائی ہمیں دیس پردیس سے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک اب سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور محفوظ رکھے۔ جو میرے بہن بھائی بیمار، اللہ پاک انہیں صحت دے۔ جو کچھ مشکل میں، اللہ پاک ان کی مشکل دور کرے۔ اس نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں جی ہم اپنے آج کے ولاگ کا آغاز۔ ماشاءاللہ جی صبح کا ٹائم ہو چکا ہے، تو بچے جو ہیں وہ اٹھ چکے ہیں۔ اسماعیل ابھی تک جو ہے وہ مچھردانی میں لیٹا ہوا ہے۔ تو اسماعیل کو جو ہے نا وہ اسکول سے چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ اسماعیل نے ایک کورس لیا ہے، اس کے لیے اسماعیل کو 2 گھنٹے اسکول جانا پڑے گا، 8 سے لے کر 10 بجے تک۔ تو یہاں باجی میں بنا رہی ہوں ناشتہ۔ آگ جو ہے یہ میری بند ہو چکی ہے، پہلے میں آگ جلا لیتی ہوں۔ چائے میں نے الحمدللہ بنا دی ہے، یہاں پر چائے بنا کر اور ناشتہ جی ہم لوگ کریں گے شام کی روٹی کے ساتھ۔ شام کو ہم نے روٹیاں زیادہ بنوا لی تھی، تو یہ روٹیاں جو ہے نا کھائی بھی کسی نے نہیں ہے، بچ گئی تھی، تو ہم نے سوچا کہ انہیں کے ساتھ ابھی ناشتہ کر لیتے ہیں۔ رزق جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، تو یہی روٹی جو ہے نا اس سے ابھی ہم لوگ کریں گے گرم۔ توا ہمارا گرم ہو چکا ہے، تو اس کے اوپر گھی لگا کے، یہ بھی بہت مزے کی روٹی جو ہے نا وہ ہوتی ہے گھی لگا کے۔ جب تندور کی روٹی صبح چائے کے ساتھ کھائی جائے نا، اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔ کس میری بہن کو جو ہے نا رات کی روٹی صبح پسند ہے، تندوری کی صبح گھی لگا کے ناشتے میں، ہمیں تو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ویسے ہی زیادہ روٹیاں بن گئی تھی، تو ہم نے سوچا کہ کھا لیں۔ ویسے ہم اسپیشل بھی کبھی کبھی جو ہے نا وہ رات کو روٹی بنوا کے رکھ لیتے ہیں اور صبح گھی لگا کے کھاتے ہیں۔ الحمدللہ جی روٹیاں میں نے ساری گرم کر لی ہیں۔ عمر نے بولا کہ میرے لیے نا روٹی گرم نہ کرنا، اس لیے عمر کی روٹی ویسے ہی میں نے ٹھنڈی رہنے دی ہے۔ یہاں پر ابو کے لیے تازہ روٹی بنائی ہے، اس کی اب ہم لوگ بنائیں گے چوری۔ ابھی تک نا روٹی گرم ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے تو پھر اس کی چوری بناتے ہیں۔ چائے میں نے اوپر رکھ دی ہے گرم ہونے کے لیے۔ ابو بھی اٹھ چکے ہیں، ہاتھ منہ ابو نے دھو لیا ہے، واش روم سے بھی دھو لیا ابو نے۔ ابھی ابو کے حقے پہ رکھیں گے آگ، جب وہاں پر جو ہے نا وہ تیار پڑا ہوا ہے، عمر صاحب آگ رکھیں گے اور میں اتنے میں ابو جان کی چوری جو ہے وہ تیار کر لوں گی۔ تو پھر آج ہم لوگوں نے نا جانا بھی ہے۔ کہاں جانا عمر صاحب؟ جو ہمارے استاد فوت ہوئے تھے نا، آج ان کا 7واں ہے، تو انہوں نے بھی اسپیشل کال کر کے ہمیں بلایا ہے، تو آج ہم لوگوں نے ادھر بھی جانا ہے۔ تو پہلے جلدی سے ناشتہ وغیرہ کر لیتے ہیں، گھر کے کام وغیرہ کر کے سب کچھ سمیٹ کے، تو پھر اس کے بعد ہم لوگ جانے کی تیاری جو ہے وہ کریں گے۔ الحمدللہ جی ناشتہ ہم لوگوں نے کر لیا، تو اب ہم بنانے لگے ہیں جی 7 پیٹھے کا حلوہ۔ پیٹھا ہم نے پہلے ہی ابال کے رکھا ہوا تھا، بوائل کیا ہوا تھا، تو اب جو ہے نا ہم بنا دیتے ہیں پیٹھے کا حلوہ۔ سوجی کو چھان کے ڈال دیتے ہیں، گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے۔ اب سوجی کر لیتے ہیں بنائی، سوجی بس اتنی ہی ڈالنی ہے۔ ابو کا دل تھا پیٹھے کا حلوہ کھانے کا، تو میں نے سوچا کہ پیٹھے کا حلوہ جو ہے یہ بھی بنا دیتے ہیں۔ الحمدللہ جی ہمارا پیٹھے کا حلوہ جو ہے وہ ہو چکا ہے تیار۔ تو سب سے پہلے ابو کو دیتے ہیں اور چیک کرواتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو سے کہ حلوہ جو ہے وہ کیسے بنے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ فی الحال ہے گرم، تھوڑا سی ڈالتے ہیں، جب ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ابو کو ڈال کے دیں۔ چمچ لیا اس میں، چمچ لیا دادا ابو کو حلوہ دو۔ دھوپ بھی بہت زیادہ آ گئی یہاں پر، تو صبح صبح ہی آج گرمی بہت زیادہ ہے۔ برتن وغیرہ میں نے صبح ہی دھو کے رکھ دیے تھے کچھ۔ ابھی ہم لوگوں نے تیاری بھی کرنی ہے، اور جو ہے نا ہم ایک ہماری رسم ہے، وہ بھی ہم لوگوں نے رسم میں جو کچھ لے کے جانا ہے وہ بھی ہم اپنے پیارے
बहन भाइयों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले दादा अब्बू को हलवा इस्माइल जो है वो दे आता है। तो ये आग गरम है, ध्यान से, गरम है, ध्यान से, ध्यान से। थोड़ा सा चेक कर लें। तो अभी ये रखते हैं किचन में हलवे को उठा के, ताकि ठंडा हो जाए। यहाँ से लकड़ियां जो है ये मैंने बुझा दी हैं पानी डाल के, और कोले जो है ये भी हमने बना लिए हैं, क्योंकि बुझान के होके के लिए कोलों की जरूरत पड़ती है। तो फिर जो कोले बच जाते हैं कुछ तब्बू के अवेजे में रख देते हैं, और जो बच जाते हैं उनको मैं बुझा देती हूँ, ताकि बाद में भी काम आ सके। सुबह सुबह उमर अब्बू की शेप बना रहे हैं। अब्बू की दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो उमर जो है ना अब्बू की शेप बना रहे हैं, बालों को सेट कर रहे हैं दाढ़ी के। हैं उमर साहब, आज नाई बने हुए। हाँ जी, कहाँ जा रही हो? सुपारा पढ़ने जा रही हो? ये कुरान पाक है। आमना ने भी जाना है। कैसे दुपट्टा खा रही हो आमना? सही करके करो, सही करके करो। दोनों बहनों का आपस में बहुत प्यार है। आमना भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होके आ चुकी है। आमना हाथ बाहर निकाले। आमना भी तैयार होके आ गई है, और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। मैंने भी ये न्यू सूट सिलवाया था, ये मैंने पहन लिया है, और यहाँ पर कपड़े भी निकाल लिए हैं। ये है जी उनके बच्चे का सूट, मर्दाना सादा लॉन का, ये अम्मी ने देना है। और ये सूट जो है ना ये बहन ने देना है उनको, और ये दूसरी बहन ने देना है। ये सूट अम्मी ने देना है, एक बेटी को देना है, और एक जो है ना वो बहू को देना है। एक नान भाभी के दोनों के सूट है। और ये जो है ना एक ये सूट है, और एक ये सूट है। ये दो सूट जो है ये मैंने देने हैं। तो ये हम लोग एक्स्ट्रा सूट लेके जा रहे हैं वहाँ अम्मी को पसंद करवाने के लिए। अगर अम्मी को वो वाले पसंद आ गए तो वो रख लेगी, अगर वो ना पसंद आए फिर इनमें से जो अम्मी की मर्जी होगी वो दे देंगे, जो बच जाएंगे वो हम लोग घर ले आएंगे। ये इतने मतलब सूट देने हैं, ये 4 सूट जो है ना जी हम फालतू लेके जा रहे हैं। अब इन सबको बांध लेते हैं। और ये जो है ना ये इस नीचे वाले सूट के साथ से ना कपड़ा ये थान था, मतलब ये वाला सूट जो है ना ये बच गया, तो ये हमने इस्माइल का बनवाना है, इसलिए ये इधर साइड पर रखा हुआ है। अब हमारी हो चुकी है तैयारी, आमना भी तैयार होके आ चुकी है। आमना की मामा जो है वो तैयार हो रही है। बच्चे सारे हम घर पे छोड़ के जाएंगे, एक सिर्फ आमना को साथ लेके जाएंगे। बच्चे रहेंगे अपनी दादी और दादा के पास। तो हम लोग जो है ना वो जल्दी आने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये अलहदा पड़ा हुआ था, ये बहन ने अपने लिए लिया है, इसलिए ये मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। ये उसने खुद सिलवाना, उसने बोला कि मेरा ना सिलवाने वाला सूट जो है वो भी लेती है ना, हम लोग ये भी उसका साथ लेके जा रहे हैं। चलो हम ना, झोला किधर गया है हम ना? कपड़े अब हम लोग इस थैले में डाल लेते हैं। ये थैला भी अम्मी लोगों का है, और साथ ही मैंने जो हलवा बनाया था ना वो भी मैंने डिब्बी में डाल लिया है अम्मी के लिए। हलवा भी ले जाएंगे पेठे का।
الحمدللہ جی ہم لوگ فوتگی سے واپس آ گئے ہیں۔ وہاں پر ہم آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ نہیں دکھا سکے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ لوگ تھے، اس لیے ہمیں اچھا نہیں لگا، مناسب نہیں لگا کہ وہاں پہ ہم لوگ ویڈیو جو ہے وہ بنائیں۔ گھر آ کر کافی زیادہ کپڑے جو ہیں وہ دھونے والے تھے، تو میں نے آتے ہی کپڑے دھونا جو ہے وہ شروع کر دیے۔ کچھ کپڑے میں نے دھو دیے ہیں اور کچھ ابھی تک میں دھو رہی ہوں کیونکہ گرمی ہے نا، تو بار بار کپڑے جو ہیں وہ اسماعیل بھی اور اس کا بابا بھی جو ہے نا وہ لازماً کام سے آ کر اتارتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور پسینے والے کپڑے پہنے بھی نہیں جاتے، اس لیے گرمیوں میں کپڑے بہت زیادہ دھونے والے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک دن نہ دھوئیں تو دوسرے دن جو ہے نا وہ کپڑوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، لازماً دھونے پڑتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں سرگودا میں جی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ بندہ اپنے بچوں کو دکان پر چیز لینے کے لیے بھی نہیں بھیج سکتا کہ وہاں پر بھی درندے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے ہمارے بچیوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کریں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ادھر سرگودا میں جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ وہ بچی گئی ہے 9 سال کی، معصوم بچی ہے 9 سال کی، کتنی بڑی ہوگی، بیچاری چیز لینے گئی ہے تو وہاں درندے نے اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے۔ اس کو جو ہے نا ایک اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، دوسرے نمبر اس پر تشدد کیا ہے اور وہ بیچاری جو ہے نا وہ جان کی بازی ہار گئی ہے۔ تو بہت ہی جو ہے نا افسوس کی بات ہے کہ ہماری حکومت کو اس بات کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ یہ جو درندے ہیں نا ان کو کڑی سے کڑی سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے تاکہ ہماری بچیاں بلا جھجک اپنے گھر سے باہر نکل سکیں۔ ہم تو اپنی بچیوں کو بالکل جو ہے نا وہ باہر نکلنے ہی نہیں دیتے کیونکہ باہر کا ماحول بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہے، اور بچوں کو چھوڑ کے ہم لوگ تو اپنے بچوں کو بھی گھر سے جو ہے نا وہ نہیں نکلنے دیتے۔ اسماعیل ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، ہم اس کو ایک منٹ کے لیے بھی جو ہے نا وہ آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے کیونکہ آج کل کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہے، نہ کوئی بچیوں کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی بچوں کو، تو بہت ہی جو ہے نا افسوس کی بات ہے۔ اللہ پاک جو ہے نا اس پیاری بیٹی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس کے گھر والوں کو صبر دے۔ صبر تو بہت ہی مشکل ہے، جس کی بچی کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہو ان ماں باپ کو کیسے جو ہے نا وہ صبر آ سکتا ہے۔ تو باقی اللہ پاک جو ہے نا خیر کرے اور اللہ پاک ان کے اوپر بھی جو ہے وہ رحم کرے۔ جب سے ہم نے یہ واقعہ سنا ہے تو ہمیں بہت ہی تکلیف اور بہت ہی دکھ جو ہے نا اندر اندر سے کھا رہا ہے کہ یہ ہماری بچیاں جو ہیں کہیں پر بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو اب میں جلدی سے کپڑے جو ہیں یہ دھو لیتی ہوں۔ دھوپ جو ہے نا یہ بھی سین میں بالکل آ چکی ہے، جہاں جس جگہ پہ بیٹھ کر میں کپڑے دھو رہی ہوں اس جگہ پہ تھوڑی سی چھاؤں ہے، تھوڑی دیر میں یہاں پر بھی دھوپ آ جانی ہے تو پھر کپڑے دھونا بھی بہت ہی مشکل ہو جانا ہے کیونکہ گرمی بھی آج کل بہت ہی شدید، بہت زیادہ گرمی جو ہے وہ پڑ رہی ہے۔ تو اس لیے جلدی سے کپڑے دھو لیتی ہوں، پھر اس کے بعد ہمارے کھانے کا جو ہے وہ بھی ٹائم ہو جانا ہے، تو ہم نے کھانا وغیرہ جو ہے وہ بھی ابھی تک بنانا ہے۔ تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ ولاگ اچھا لگا ہو تو چینل کو کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں، ہم کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سے خیال رکھیں۔ اگر زندگی نے وفا کی، کل ایک نیا ولاگ لے کے حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک اب سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔